ہاں جناب، میرا سوال یہ ہے انل صاحب کہ ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ ماضی میں 120 گز کے مکان میں کل 500 یا 550 روپے کا بل آتا تھا، اور وہ میٹر لگے ہوئے تھے اس زمانے میں سید بھائیس کے، اور جو میری معلومات ہیں سید بھائیس پاکستان کے ان چند برانڈ میں سے تھا کہ جو 1950 کی دہائی میں دنیا بھر میں مشہور بھی تھے، معتبر بھی تھے، اور پھر اچانک ایک نیا سسٹم آ گیا، نیا میٹر آ گیا. تو یہ ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ جناب نئے میٹر آنے سے وہ 500 کا بل بڑھ کے پہلے 5000 ہوا، پھر 10,000 ہوا، پھر وہ ان دنوں جو ہے وہ 11 سے 12,000 اور کبھی 13,000 تک چلا جاتا ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ پہلے صفر تھی یا شاذ و نادر تھی، اب لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بظاہر کسی جواز کے بغیر 8 سے 13 گھنٹے ہو رہی ہے، اور کبھی جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کون سا فارمولہ ہے؟ 500 کا بل جس مکان میں آتا تھا وہاں پہ اب 8 سے 12,000 کا بل آ رہا ہے. سر عوام کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ بجلی کبھی بھی رقبے کے حساب سے نہیں ناپی جا سکتی. صحیح ہے. آپ نے 120 گز کا بولا تو لوگوں کو یہ الیکٹرک والے دھوکہ دیتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور نیپرا والے ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں. صحیح کہ جناب یار آپ 120 گز کا ہے، بجلی کبھی بھی رقبے میں ناپی نہیں جاتی، اور نہ ہے قانون کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ رقبے سے ناپیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ 500 کا بل یہ اس کا میں چند 2 لائنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں لکھتا جا رہا ہوں، آپ میرے فیس بک پہ جا کے دیکھیے گا کہ 2008 میں جس وقت بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت $145 فی بیرل تھی، اس وقت کے الیکٹرک کو سلیب دیا جا رہا تھا 1 سے 100 کا، 1 to 100 گھریلو صارف کا. اس وقت کے الیکٹرک کو پیسے دیے جا رہے تھے جو عوام اور وہ جو شیڈول 1 کہلاتا ہے اس میں 7 روپے 16 پیسے دیے جا رہے تھے. اور آج 2015 یا 2016 کو چھوڑ دیں، 2015 کو لیں جس وقت $30 فی بیرل تیل آ چکا ہے، فی بیرل $30 گر چکا ہے. کے الیکٹرک کو جو ابھی آخری نکلا ہے جون 2015 کا انہوں نے ٹیرف اناؤنس کیا، اس کے اندر 13 روپے 30 پیسے دے رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. 13 روپے 30 پیسے نیپرا اور حکومت پاکستان اور کے الیکٹرک مل کے عوام کو اور قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں. اور لوٹ مار کا اور اچھا کے الیکٹرک کو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کرنے کا کیا ہے. کے الیکٹرک سے پہلے بھی لوٹ مار جاری تھی، کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کرنے سے پہلے بھی لوٹ مار جاری تھی، لیکن اس وقت لوٹ مار ہوتی تھی 1 سے 10 یونٹ کے اندر. مطلب آپ کو بل میں پتہ نہیں چلتا تھا، آپ کے بل میں 1 سے 10 یونٹ ایڈ کر دیے جاتے تھے، اور اس کو وہ جو پیسے آپ جمع کراتے تھے وہ قومی خزانے میں جاتے تھے، اور قومی خزانے میں جو ان کی لوٹ مار ہوتی تھی یا کمیشن یا مافیا جو اس میں سے لوٹ مار کرتا تھا یہ وہاں جا کے یہ پورے کرتے تھے. اب انہوں نے بولا یار وہاں تو ہمارا خزانہ بھرا ہے، ہماری جیب میں تو نہیں آ رہا نا، یہ تو ہم تو باہر باہر کمیشن ہے، کمیشن میں پکڑے جا رہے ہیں. کمیشن کا نام اتنا بدنام ہو گیا کہ بڑے آرام سے پکڑا جا رہا تھا. تو انہوں نے ایک نیا پلان بنایا، وہ بڑا اچھا، اور آئی ایم ایف جو بیٹھا ہوا ہے جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کے بھی پیچھے ایک بہت بڑا کے ہے جو میں آپ کو بعد میں انکشاف کروں گا وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے امریکہ تک ہلا ہوا ہے. امریکہ نے آج بٹھا کے وزیر اعظم کو بٹھا کے الیکٹرک کے سامنے، اور وہ جو حساب جو عوام کے نوکر حساب ڈالر صاحب ہیں جن کو ہم ڈالر کہتے ہیں، وہ کس طرح بیٹھ کے معاہدہ کرا رہے ہیں کہ الیکٹرک کا. وجہ یہ تھی کہ الیکٹرک کو یا کے ای ایس سی کو جب پرائیویٹائز کیا تو کیا ہوا کہ وہ جو پیسے جو آتے تھے حکومت کے خزانے میں اب ڈائریکٹ دبئی میں ملتے ہیں لوگوں کو. وہ جو لوٹ مار ہے وہ کے الیکٹرک کرتی ہے، اور وہ سارے کیونکہ وہ پرائیویٹائز ہو کے پرائیویٹ بینکوں میں آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ دبئی جاتا ہے اور سب کو بل بانٹا جاتا ہے. میں آپ کے کر رہا ہوں کہ یہ جو میٹر تبدیل ہوا کہ وہ میٹر جو 500-550 کا بل بناتا تھا اس کی جگہ جو میٹر آیا وہ 5,000 سے شروع ہوا، وہ 8,000 10,000 12,000 13,000 تک بل دے رہا ہے. ایسا کیا فارمولہ، کون سا ایک ٹیکنیکل فارمولہ ہے کہ یہ بل میٹر کی تبدیلی سے کتنا زیادہ ہو جائے گا؟ جناب والا دیکھیے میٹر جو ہے نا پہلے چائنا کے میٹر تھے، اور صحیح بھائی کے میٹر تو بعد میں آئے ہیں. پہلے چائنا کے اور جرمنی کے میٹر ہوتے تھے اور ڈائل والے میٹر ہوتے تھے، اور وہ اتنے ایکوریٹ ہوتے تھے. آج بھی ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں جہاں پہ ڈائل والا میٹر ہے اس کو مر جاؤ، اس کو نہیں آپ بدلی کرو، کیونکہ اس سے زیادہ ایکوریٹ میٹر نہیں ملے گا. اچھا صحیح بھائی بھی ہیں، اس کے بعد کیونکہ وہ کارپوریٹ کلچر میں آگے انہوں نے پیسہ کمایا، نام تو تھا ان کا ایک کبھی. اس کے بعد کیونکہ صحیح بھائی کو بھی ہم پکڑ چکے ہیں، اور ہمارے کیس کے اندر ہے صحیح پہل اور صحیح
رشید بھائی کا جو میٹر ہے اس کے اندر اب یہ ان کی انڈسٹری کے اندر ہوتا ہے یا کے الیکٹرک کی ڈیسک پہ، کیونکہ کے الیکٹرک کی ڈیسک پہ جا کے اتنی تعداد میں نہیں ہو سکتا، تو یہ وہیں پہ اس کے میکینزم کو اس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ خود بخود تیز چلتے ہیں۔ پہلے یہ فریکشنز میں تھے، بہت معمولی ہوتا تھا، مطلب آپ 10 منٹ کا گیم کھیلتے تھے، 1 سے 10 منٹ کا گیم ہوتا تھا، لیکن اب اس کے اندر پہلے 35% کیا گیا جس کو ہم نے پکڑا اور حکومت پاکستان کو پیش کیا ہے، جس پہ کے الیکٹرک والے بھاگ رہے ہیں، نیپرا والے بھاگ رہے ہیں، آج تک اس کا کیس کا اناؤنس نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے 35% میٹر کو ان کی لیبارٹری میں چیک کرایا تھا کہ جناب والا یہ باقاعدہ ہے، اس کی باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگ ہے اور حکومت پاکستان سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، آپ کی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس پڑی ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور لیکن کیا ہے وہ اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے پردہ نشین آتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے آپ کہ یہ جو ایک عام سلسلہ ہے کہ کسی کے گھر بھی کسی بھی اماؤنٹ کا بل آ گیا اور وہ بیچارہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ مجبور ہوتا ہے کہ بس وہ بل پے کرنا ہے، چاہے وہ رقم اس کے ذمہ واجب الادا ہے یا نہیں ہے، لاکھوں میں کیوں نہ ہو، تو یہ ایک اصول ایک قانون ٹھوسا گیا ہے کہ بھائی وہ تمہیں پے کرنا ہے، چاہے تم الٹے لٹک جاؤ، کہیں سے لے کے آؤ، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ورنہ تمہاری بجلی کاٹ دی جائے گی، اگر بل ادا نہیں کیا تو 1 ہفتے کے اندر اندر بجلی کاٹ دی جائے گی۔ کیا یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے؟ کیا دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں جناب، دنیا میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا جو قانون ہے الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 جو 1910 میں بنایا گیا تھا، جی وہ 1910 میں بنا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بیٹھ کے انہوں نے بنایا، صحیح، اور ان کو پتا تھا کہ ابراج ڈاکو آئیں گے کراچی میں اور اس طرح کی لوٹ مار کریں گے۔ انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، اس وقت یہ نہیں لکھا تھا کہ چور کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا انہوں نے لکھا تھا whoever، صحیح ہے، کوئی بھی whoever dishonest abstract، یہ 3 ورڈز انہوں نے استعمال کیے۔ whoever کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی، سارے یا بجلی پروڈیوس کرنے والا ادارہ، جو بجلی دینے والا لائسنسی ادارہ، یا ان کے اوپر جو ان کا ریگولیٹری ادارہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا صدر بھی ہو سکتا ہے، چاہے وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی جو بجلی چوری کرے گا اور اظہار کرے گا اس کو آپ پکڑا جا سکتا ہے۔ چوری کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب کے الیکٹرک جو ہے یہ لائسنسی ہے، یہ کے الیکٹرک اور سارے دونوں کی ڈیفینیشن سیم ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے قانون کی نظروں میں دونوں ایکول ہیں، برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر چوری کرتا ہے کنزیومر تو کے الیکٹرک اس پہ صرف الزام لگا سکتا ہے، اس کو مجرم نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بجلی کنزیوم کی نہیں کی، استعمال کی نہیں کی، وہ تمہیں پے کرنا ہے بل، وہ نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے باقاعدہ قانون میں لکھا ہے، اس کے لیے لیٹیگیشن میں جائے گا، صحیح، باقاعدہ قانون میں لکھا ہوا ہے 1910 سیکشن 24 اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں وہ کہا ہے کہ وہ لیٹیگیشن میں جائے گا اور یہ ثابت کرے گا کسی کو بھی کسی بھی اماؤنٹ کا بل بھیج دیا، اس کے گھر کی بجلی کاٹ دی، اب وہ چکر لگا رہا ہے، وہ کہیں رشوت دے، سفارش لڑائے، کچھ بھی کرے، وہ اس کو بل پے کرنا ہے، اس کے بعد بجلی بحال ہوگی۔ یہ ایسا کوئی قانون نہیں، جی قانون میں یہ لکھا ہے، پتہ چلنا چاہیے نا لوگ، قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے بجلی چوری کا پورا ایک پیٹرن دیا ہوا ہے جو نیپرا ایکٹ کے اندر ہے، الیکٹریسٹی ایکٹ میں کم دیا ہوا ہے، اس میں صرف یہ ڈسہانسٹ ایبسٹریکشن لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، whoever اور ڈسہانسٹ ایبسٹریکشن لکھ دیا ہے، یہ آپ کی موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اب یہ نیپرا ایکٹ پہ نہیں آتے، پورے پاکستان اور پورے کراچی کو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور ان کو ہیرا پھیری، دھوکہ دہی اور فراڈ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک والے، کہ ان کو الیکٹریسٹی ایکٹ کے تحت نوٹس دے رہے ہیں، جبکہ الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 یہ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب اس میں چونکہ باتیں اصل میں بہت ساری ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مسائل اجاگر کریں اس طرح سے کہ عام آدمی کو پتہ چلے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا اب بات کی بات یہ ہے کہ جناب جو ہمیں بجلی ملتی ہے، جہاں تک ہمیں پتہ ہے یہ خود بجلی پیدا نہیں کرتے، تیار نہیں کرتے، ان کا کام صرف تقسیم کنندہ والا ہے، تو کیا ایسا کوئی قانون دنیا میں ہے، کہیں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتی وہ عوام سے ہر طرح کے ڈیوز بھی لے لے، ہر طرح کے خراجات نقصان وغیرہ وغیرہ وہ ظاہر کر کے وصول کر لے؟ مثلا ایندھن کا ہے کہ ہم اتنا فیول اتنا ایکسٹرا یہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں وغیرہ، ایندھن کی تفصیل ہے، اور وہ آگے کسی کو پے ہی نہ کرے۔ مثلا ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جی سوئچ گیس کے اتنے واجبات ہیں، واٹر بورڈ کے اتنے واجبات ہیں، فلاں کے اتنے واجبات ہیں، تو کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے؟ کیا یہ قانون کے مطابق ہے؟
پہلے ایک چھوٹی سی تصحیح کر لیں کہ الیکٹرک جو ہے نا انٹیگریٹڈ ہے، یہ جنریشن بھی کر سکتی ہے، یہ ٹرانسمیشن بھی اس کے پاس کر سکتی کرتی ہے یا نہیں؟ کر نہیں رہی ہے، کر نہیں رہی، کر نہیں رہی ہے، جنریشن اس کے پاس موجود ہے، وہ جنریٹ کریں، وہ اتنی استطاعت میں نہیں کر رہی جتنی اس کے پاس موجود ہے۔ ہاں یہ بنیادی سوال ہے نا کہ وہ جب ان پہ واجب ہے کہ وہ کریں، وہ کریں نہیں کرتے، وہ کیا کر رہے ہیں حقوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے ٹھیک ہے سندھ کی بجلی چوری کر رہے ہیں، اندرون سندھ کی، کراچی سے باہر کے جو عوام ہے، جو الیکٹرک کے باہر کے عوام ہیں، اس کی بجلی چوری کر کے، جس کی وجہ سے سندھ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے اور پنجاب پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے اور کے پہ اور بلوچستان تو بیچارہ کسی کھاتے نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جناب یہ جو واجبات وصول کرتے ہیں کہ جی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور اسی طرح کے نام ہوتے ہیں، اور پھر ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں آ جاتی ہے اتنے ارب اتنے خراب انہوں نے سویجز کو نہیں دیے، اتنے انہوں نے واٹر بورڈ کو نہیں دیے، واٹر بورڈ سے ان کی یہ لگ گئی، اس طرح سے جنگ چھڑ گئی ہو گیا وغیرہ۔ یہ کیا ہے مختصر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میں پولیس میں گیا 2013 کے اندر، ان کے بعد انہوں نے 28 کروڑ کا بل بنایا ہوا تھا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ اس وقت 28 کروڑ کا بل بنایا تھا، تو پولیس ہیڈ آفس گیا، ان کے فائنینس میں گیا، فائنینس والوں نے مجھے بٹھایا، سنا، اس وقت کے الیکٹرک والے آفس کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور 28 کروڑ کا ان کا چیک بننا تھا، اور اس وقت ٹوٹل ڈیوز 28 کروڑ تھے اور وہ پورے تقریباً 5 سے 7-8 سالوں کے تھے۔ میں نے ان کو جب بتایا کہ قانون یہ کہتا ہے اور یہ جتنا بھی آپ کے ساتھ رکھا ہے یہ بوگس رکھا ہے، تو وہ ہل گئے اور انہوں نے روک دیے، سارے چیک ان کے روک دیے، ان کی پیمنٹ نہیں کری ہے، 2 دن تک کھڑے رہے اور وہ مجھے 2 دن تک سنتے رہے۔ یہ پولیس کے ساتھ ہوا ہے؟ میں پولیس کی بتا رہا ہوں، پولیس ہیڈ آفس کی بات بتا رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے سنا۔ جب میں نے بتایا کہ جناب یہ قانون کے مطابق آپ کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے، تو انہوں نے سارے چیک رکوا دیے اور پھر پارٹ پیمنٹ شروع کری اور تھوڑا سا اسکروٹنائز کرنا شروع کر دیا، ان کا آڈٹ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ان پورے آڈٹ ڈپارٹمنٹ، پورے فائنینس کو انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا، ان 4 بندوں کو وہاں سے ہٹا کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ان کی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اور اب جب یہ 2015 کے اندر، یہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ کے الیکٹرک نے پولیس کو نوٹس دیا 1-1.5 سال کے اندر، آپ دیکھیں